اگرچہ وہ محبت نہیں ہے، وہ کتا پن سور پن ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے نہیں ڈرتا، کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اس حال میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہے، تمہارا خوف نہیں ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر لو گے، میری اشرفیہ لے لو گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگر مزاحمت کروں، تھوڑا سا چھیلے جھپٹی کروں تو میری جان لے لو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتا، جاؤ جو تمہیں کرنا کرو، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ چونکہ مرد مجاہد کی بات کی نا، جو قلب سے نکلی تھی، دل سے نکلی تھی، ایسا اثر پڑا کہ سارے ان چوروں کے اور ڈکیتوں کی توبہ کا ذریعہ بنا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے گھبرائے گا نہیں، کسی سے پریشان نہیں ہوگا، کسی کا روب محسوس نہیں کرے گا، کسی کے سامنے وہ دبے گا نہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، وہ ہر ایک کے سامنے سچ بولے گا، کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کا ڈر یہ چیز ہوتی ہے۔ آئیے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی درجنوں آیتوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا خیال رکھو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اس بات کا استحضار اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے اعمال پر ہمیں وہ بدلہ بھی دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ آنکھوں کے اشارے سے جو گڑبڑیاں کرتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنکھوں کا اشارہ تو پھر بھی سامنے والے کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، جو ذرا عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے اشاروں سے بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے اگلی بات یہ کہ وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے نا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، بلکہ خیال جو آگے آنے والا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اللہ نے درجنوں آیتوں کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو ہمیشہ۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہمیشہ سچی بات کہے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے گھبرائے گا نہیں، کسی سے پریشان نہیں ہوگا، کسی کا روب محسوس نہیں کرے گا، کسی کے سامنے وہ دبے گا نہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، وہ ہر ایک کے سامنے سچ بولے گا، کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کا ڈر یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے نا، کہ وہ سفر میں جا رہے تھے، ماں نے اشرفیوں کی تھیلی بغل میں سی دی کرتے کے ساتھ۔ اب یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ اس بچے کے پاس پیسے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ کرتے میں پیسے سی دیے جائیں، جیب میں آدمی ہمیشہ رکھتا ہے پیسے، یہ ایک بالکل نرالی اور انوکھی جگہ بنائی ان کی ماں نے، عقل مندی کی بات ہے۔ قافلے کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا، ایک ڈکیت ان کے پاس بھی آیا، اس نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے، میری ماں نے اشرفیاں بغل میں سی دی ہیں لوگ۔ تو وہ ڈکیت کہہ رہا ہے یار عجیب بچہ ہے، یہاں پر ہمارا خیال بھی نہیں رہ سکتا کہ اس کی بغل میں اس کی ماں نے اشرفیاں سیدھی ہوگی اور اس کی بغل میں اشرفیاں رکھی ہیں، لیکن کتنا سچ بول رہا ہے۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا اس بات کا کہ وہ اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے کر کے گیا۔ سردار نے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسے حالات میں بھی جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو جواب صاف ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے نہیں ڈرتا، کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اس حال میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہے، تمہارا خوف نہیں ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر لو گے، میری اشرفیہ لے لو گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگر مزاحمت کروں، تھوڑا سا چھیلے جھپٹی کروں تو میری جان لے لو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتا، جاؤ جو تمہیں کرنا کرو، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ چونکہ مرد مجاہد کی بات کی نا، جو قلب سے نکلی تھی، دل سے نکلی تھی، ایسا اثر پڑا کہ سارے ان چوروں کے اور ڈکیتوں کی توبہ کا ذریعہ بنا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، اور ہم نے آج تک کتنے نقصان پہنچائے لوگوں کو، ہمارے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کہیں ٹھہرے،
بھوک کا احساس ہوا تو دیکھا کہ برابر میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. ویسے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ بھی ہم مسافر ہیں اور بھوک لگ رہی ہے، ایک کام کرو، ایک اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کریں گے، پکائیں گے، خود بھی کھائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے. تو چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو چرانے والا مزدور ہوں، میں کوئی بکری نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مالک کوئی دیکھ رہا ہے کیا، ایک بکری دے دو، کیا جا رہا ہے. امتحان کے لیے کہا. اچھا امتحان تھوڑا سا اس لیے بھی لیا کہ باتوں باتوں میں اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایسی سخت دھوپ میں بھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے ایسی سخت دھوپ میں بھی. تو تھوڑا سا چیک کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ اعتبار سے وہ بڑے نیک نظر آتے ہیں، یہ بہت نیکی کی علامت ہے، لیکن تھوڑا سا چیک کیا کہ صرف ظاہری نیکی ہے یا اندر سے بھی کچھ ہے. کیونکہ ظاہری نیک بننا آسان ہے، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ رکھنا آسان ہے، جبہ پہننا آسان ہے، پگڑی باندھنا آسان ہے، اور میں بہت آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ کچھ نہ کچھ داڑھی رکھنا بھی آسان ہے. لیکن اپنے معاملات میں صحیح ہونا، بہنوں کی جائیداد پوری دے دینا، صحیح تولنا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ تھوڑا مشکل ہے. تو اس والی دینداری کو چیک کرنے کے لیے حضرت نے یہ کہا کہ تمہارا مالک دیکھ نہیں رہا ہے، ایک بکری دے دو. اتنے بڑے ریوڑ میں ایک بکری کم ہو جائے گی تو کیا پتہ چل رہا ہے اسے، وہ کوئی گن تھوڑی رہا ہے روزانہ کہ میری کتنی بکریاں ہیں. تو اس چرواہے نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ عبداللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ حساب لے گا. یہ اللہ کا ڈر ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، ہر حال میں ہم اللہ سے ڈریں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ جب مدینہ واپس آئے تو بار بار اس کے جملے سے لذت لینے کے لیے، جیسے ہم لذت لیتے ہیں نا گانوں سے، کوئی کام کر رہے ہیں آدمی گنگنا رہا ہے حالانکہ کوئی سن نہیں رہا، اس سے اسے ایک لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کام کر رہے ہیں اور پورے دھماکے کے ساتھ، پورے ڈی جے کے ساتھ گانے بھی چل رہے ہیں، یہ عادت ہے ہم لوگوں کی. اب تو بلکہ اس سے اگلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ہم نے ڈی جے اور ٹھمکے جوڑ دیے، اس سے ہم لذت لے رہے ہیں. تو لذت لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے یہ کہتے تھے، مزہ لینے کے لیے بار بار اپنی زبان سے دہراتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ایک چرواہا کہتا ہے اللہ کہاں چلا جائے گا، ایک چرواہا کہتا ہے کہ اللہ کہاں چلا جائے گا. یہ اللہ کا خوف ہم سے مطلوب ہے کہ ہم یہ والا خوف کریں، اللہ سے ایسے ڈریں ہم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک قبیلے میں ٹھہرنا ہوا تو اس قبیلے کا ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ بھی زمانے جاہلیت میں یا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا یا ان کے ابا کے بارے میں کہا، یہ مجھے ذرا کنفرم نہیں یاد رہا فی الحال، یہ ان کے ابا کے بارے میں یہ بات کہی کہ بھئی ایک موقع پر آپ ہمارے یہاں سے گزرے تھے اور آپ نے کوئی منتر کیا تھا. اس وقت حضرت ابوبکر مسلمان نہیں تھے اور آپ نے کوئی منتر کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سانپ کا کاٹا وہ آدمی صحیح ہو گیا تھا. کوئی پڑھ کے پھونکا تھا اپنے کفریہ کلمات، لو یہ اس کی اجرت لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت لے لی. اس وقت ذہن میں نہیں آئی بات، بعد میں خیال آیا کہ اس وقت جو میں زمانے جاہلیت میں تھا تو میں نے کیا پڑھا ہوگا، کیا کلمات پڑھے ہوں گے، میں نے اس کی اجرت لے لی اور میں نے کھا لیا. جب اس بات کا احساس ہوا تو اللہ کا ڈر کیا کیا کام کراتا ہے انسان سے، ہم یہ دیکھیں ذرا سوچیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے ٹاپ پر ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اونچا درجہ ہے. اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے ٹاپ پر. لیکن اللہ کا خوف ایسا ہے کہ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال نہ ہو، حالانکہ وہ زمانے جاہلیت کی بات یہ کنفرم ہے کہ وہ حرام نہیں تھا، وہ زمانے جاہلیت کا مسئلہ تھا، اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک شک و شبہ پیدا ہو گیا. فوراً پانی پی پی کر بار بار اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈالتے اور بار بار طے کرتے. جب اطمینان ہو گیا کہ جو لقمے میں نے کھائے تھے اس مال سے وہ سارے نکل کے باہر آ گئے، تب اطمینان ملا. اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر جان دے کر کے بھی یہ لقمہ میں باہر نکال سکتا تھا تو اللہ پاک کی قسم میں جان دے دیتا، لیکن یہ اس لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر نہیں رہنے دیتا. جان دے دیتا میں، لیکن لقمے کو نکال کر مانتا. یہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا ضروری ہے. اس پر پھر اللہ رب العزت کیا دیتا ہے؟
اللہ رب العزت پھر اللہ ایسی جگہ سے راستے نکالتا ہے جہاں سے آدمی کو امید نہیں ہوتی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے راہ نکالتا ہے کہ جہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی. امید نہیں ہوتی. اور یہ پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا, آج بھی ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جب انہوں نے اللہ سے ڈرے, وہ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی, اپنی جاب کی کوئی پرواہ نہیں کی, اپنے دنیاوی معاملات کی کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ نے اپنے سے ڈرنے کی برکت سے ان کے لیے ایسی راہیں نکالی کہ وہ خود ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کام کیسے ہو گیا, خود ہکا بکا رہ گئے. حدیث میں بھی قصہ منقول ہے کہ ایک شخص, 3 شخص جو ہے سفر میں جا رہے تھے, غار کے اندر گئے, اچانک تیز بارش ہوئی اور ایک پتھر آ کر کے غار کے دروازے پر آ کر ایسے سیٹ ہو گیا کہ دروازہ بالکل بند ہو گیا. آکسیجن جانے کا کوئی حساب نہیں, موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں. اب تینوں نے یہ مشورہ کیا بھائی کیا کیا جائے, زندگی کی کوئی امید نہیں ہے, لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکالتا ہے. تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیا ہے صرف اللہ کے لیے, ہم اس کا حوالہ دیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں. تو ایک نے حوالہ دیا اپنی ایمانداری کا کہ اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا, وہ کام کرتا تھا, ایک دن وہ اچانک میرے پاس سے کام چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی. میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور وہ بڑھوتری ہو کر کے اتنی ہو گئی کہ بہت ساری گائیں جمع ہو گئی, بہت ساری بکریاں جمع ہو گئی, بہت سارے اونٹ جمع ہو گئے اسی کی آمدنی سے, اسی کی مزدوری والے پیسے سے. پھر وہ کئی سال کے بعد میرے پاس آیا کہ بھائی وہ میری مزدوری لاؤ جو رہ گئی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری یہ تمام مزدوری ہے, اتنے اونٹ ہیں, اتنی گائیں ہیں, اتنی بکریاں ہیں. تو بولے اللہ, وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیوں مذاق کر رہے ہو بھائی, یہ میری مزدوری کیسے ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں اللہ کے بندے, یہ تیری مزدوری ہے جو میں نے کاروبار میں لگا دی تھی, وہ یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. وہ بھی عجیب سے ہی دل کا تھا امتحان لینے کے لیے, ساری بکریاں, سارے اونٹ, ساری گائیں سب لے گیا کہ ٹھیک ہے اچھا میری اتنی مزدوری ہے. یعنی یہ بھی اس نے احسان نہیں مانا کہ تو نے کاروبار میں لگا دیا, پھر دینے کے لیے بھی تیار ہے, چلو آدھا لے جاتا ہوں نا, سبھی لے گیا. بولے اللہ ساری لے گیا وہ, لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا, میں نے صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا, کیونکہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. جو پتھر تھا تھوڑا سا سرک گیا 33%. پھر دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں اپنی چچرناک بہن سے محبت کرتا تھا, جسے دنیا محبت کہتی ہے, اگرچہ وہ محبت نہیں ہے, وہ کتا پن سور پن ہے, لیکن کہتے ہیں اسے لوگ محبت, کہ میں اس سے محبت کرتا تھا. ایک دن میں نے اسے مجبور کیا بدکاری پر, تو اس نے انکار کر دیا, لیکن ایک دن اسے ضرورت پڑی کچھ پیسے کی, وہ مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے آئی. میں نے اسے پیسے اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہوا کہ وہ مجھے اپنے اوپر قدرت دیکھی, میرے ساتھ بدکاری کرے. جب میں اپنے کپڑے اتار کر اس سے بدکاری کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا, کوئی مانے نہیں تھا, کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا, اس وقت اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. تو میں نے یہ اللہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے قصہ سننے کا, یہ میرے اللہ میں نے صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے, میں ننگا ہو چکا تھا, سارے کپڑے اتار چکا تھا, وہ لڑکی ننگی ہو چکی, سارے کپڑے اتار چکی تھی, لیکن میرے مولا میں نے صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا, اور وہ پیسے بھی اس پر چھوڑ دیے تھے. وہ پتھر 33% اور ہٹ گیا. تیسرے نے دعا کی کہ اللہ میرے والدین بہت کمزور ہیں اور میں ایک چرواہا ہوں, میری عادت یہ ہے کہ جب میں واپس گھر سے جاتا ہوں اپنی بکریاں لے کر, تو میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. ایک دن میں اپنے گھر گیا تو میں نے دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں. میں ان کے پاس دودھ لے کر کے گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے. میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں, اور میرے دل نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو میٹھی نیند سے جگا دوں, یہ بھی گوارا نہیں کیا. اس لیے میں پوری رات ان کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا رہا انتظار میں کہ جب میرے والدین جاگیں گے تب میں انہیں دودھ پلاؤں گا. وہ صبح کو جاگے میں نے انہیں دودھ پیش کیا, اے اللہ میں نے صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ کیا تھا, اس پتھر کو ہٹا دیجیے. پتھر پورا ہٹ گیا. یہ والا ڈر ہم سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ یہ والا ڈر ہم سے چاہتا ہے. پھر ایسے راہیں نکالے گا کہ جہاں سے زندگی کی کوئی امید نہیں, وہاں سے اللہ رب العزت نے راہ نکالی
ایسے راہ نکالی چمتکار کے طور پر. میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اسے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ایسی جگہ سے راہ نکالتا ہے جہاں سے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. اسباب اختیار کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اللہ رب العزت اسباب کو محتاج نہیں ہے. وہ زیرو سے ہیرو بنا دے اور ہیرو کو زیرو بنا دے، اور اس نے بنایا ہے، بنا کر رہتا ہے اور بنا کر رہے گا ہماری عبرت کے لیے کہ ہم نے کامیابی اپنے ڈر کے اندر رکھی ہے. ہم سے ڈرو گے ہم تمہاری دنیا بھی بنائیں گے اور تمہاری آخرت بھی بنائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر پڑوسی کی وجہ سے ہم بارات میں نہیں جائیں گے کہ یہ میرا دوست ہے چلو بارات میں چلو، وہاں جا کر ٹھمکے نہیں لگائیں گے کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا. اللہ کا ڈر ہوگا. اب تو ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، پہلے لڑکیاں ٹھمکے لگاتی تھی، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے لڑکیوں کی طرح. عجیب سی بات ہے. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. بالکل ایک عجیب سے مزاج بنتا جا رہا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے لڑکے جو ہے نا وہ 50% لڑکے ہیں اور 50% وہ لڑکی ہیں، کیونکہ حرکتیں انہیں جیسی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جینٹس بیوٹی پارلر ان کی گھسائیاں ہو رہی ہیں لڑکوں کی لڑکیوں کی طرح. گھسائیے چہروں کی، دولہا بننا ہے اس کو، اس کی گھسائی کرو. وہ گھسائی لڑکی کی ہوتی ہے. بہرحال آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈریں. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ بچوں کو مسجد لانے کے سلسلے میں لوگ افراط و تفریط میں شکار ہیں. کچھ تو مطلب اتنے ڈھیلے ہیں اس معاملے میں کہ 1.5 سال کو بھی لا رہے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے نا گود کو اٹھا کر کے لیا، جب سجدے میں جائیں تو گود باہر کو رکھتے ہیں پھر اٹھا لیں اور پھر اسے چمکاتے ہیں اگر بس چلے تو ان کا. تو کچھ تو اس کا شکار ہیں اور کچھ اتنے مطلب سخت ہیں، اتنے ٹائٹ ہیں کہ اگر 7-8 سال کا بچہ بھی آ گیا اور اسے ہلکی سی شرارت کر دی بس مسجد کو اپنے سر پر اٹھا لیا تو بالکل ماں باپ پاگل ہو رہے ہیں، باولے ہو گئے، انہیں بالکل دکھتا نہیں ہے مسجد میں لاتے کیوں ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. درمیانی اور اعتدال کی بات یہ ہے کہ بچہ 4-5 سال سے اوپر جب ہو جائے، 5 سال تک تو نہیں لانا چاہیے جب تک وہ پاکی ناپاکی کو نہ سمجھے، یعنی اسے یہی پتہ نہ ہو کہ یہ مسجد ہے. باقی جب 7-8 سال کا ہے تو بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اور باقی اپنی فطرت کی وجہ سے ہلکی بھلکی شرارت مار دی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو برداشت کرنا چاہیے. اس پر اتنا نیک نہیں بننا چاہیے. اس وقت بڑے نیک بنتے ہیں لوگ، اتنے نیک بنتے ہیں کہ جیسے ان سے زندگی میں گناہ ہی نہ ہوا ہے. انہیں گناہ سے بہت ہی غصہ آتا ہے. اتنے نیک بنتے ہیں کہ ایسے مسجد کو اٹھا لیتے ہیں کہ بس جبرائیل سے ابھی ملاقات کر کے آ رہے ہیں، بلکہ جبرائیل بھی ان سے آ کر کے مصافحہ کرتے ہیں کہ وہ بہت نیک آدمی ہے. اتنا نیک بنتے ہیں. ذرا 7-8 سال کے بچے نے ہلکی پھلکی شرارت کر دی، ایسا حملہ کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. ماں باپ بھی ذرا اس کا خیال رکھیں، باپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ 4-5 سال کے بچے کو ہرگز نہ لائیں، 4-5 سال تک نہ لائیں. بالکل اس کی تربیت کے لیے ماں کی گود ہے. اس کی ماں کو سمجھائیں کہ مجھے ہر نماز وقت پر پڑھ لی ہے، بلکہ اس ماں کو نمازی بنانے کے لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان عورتوں کے لیے جو حیض کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں بھی یہ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر، چونکہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن مصلی پر بیٹھ جائیں اتنی دیر جتنی دیر نماز میں لگتی ہے، 10-5 منٹ، اور ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ مصحف لکھا علماء نے اسی لیے تاکہ بچوں کا جو ذہن ہے کبھی یہ ٹائم ہوتا ہے تو ہماری امی مصلی پر آ کر کے کچھ نماز پڑھتی ہیں روز اور کیا نام ہے ذکر کرتی ہیں، وہ جو ذہن ہے بچوں کا بنا رہے. تو 4-5 سال تک کا مسئلہ ہے ماں کے حوالے. پھر جو ہے اس کی عادت ڈالنے کے لیے بچے کی بلکہ لانا چاہیے. میں تو یہاں تک کہوں گا 7-8 سال سے اوپر کا ہو جائے تو بچے کو پھر کہہ کر کے لانا چاہیے تاکہ اس کی عادت بنے مسجد آنے کی. پھر اگر 6-7 سال کا بچہ یعنی تھوڑا سمجھدار کا بچہ اگر وہ ہلکی پھلکی شرارت کر دے تو پھر اس پر زیادہ برہم ہونا، اس کو زد و کوب کرنا اور ماں باپ تک کے حوالے دینا اور باپ دادا تک چلے جانا اور نسل تک کو جو ہے